بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، وجود باری تعالیٰ، یعنی مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک موجود ہے، یعنی ہمارا پہلا عقیدہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا ہے۔ ہم ایتھیسٹ وغیرہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے یا بس سب کچھ ایٹم سے وجود میں آ گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، توحید باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے بیٹے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور کل جہاں کے خالق و مالک ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں ایک ہیں، اسی طرح اپنی صفات میں بھی اکیلے اور یکتا ہیں۔ یعنی جس طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے، ہر قطرے، ہر پتے کو جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کب کھلے گا اور کب مرجھائے گا۔ اسی طرح بارش کا کون سا قطرہ وہ کب آسمان سے برسے گا، اسی طرح ریت کا کون سا ذرہ وہ کب اڑ کر کے کہاں جائے گا، یا اس کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت، یہ اس طرح کا علم، یہ خاص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت آنے واحد میں سنتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ہر مخلوق کی ساری آوازوں کو سنتے ہیں اور ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے اور پارٹنر نہیں ہے۔ صدق باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقعہ کے مطابق ہے، اور اس کے خلاف کا عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے۔ عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور برے کام کرنے والوں کے ساتھ، کفر کرنے والوں کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گویا لازم اور ضروری ہے کہ وہ ایسے ہی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ برے لوگوں کو جنت میں ڈال دے اور اچھے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں، کر سکتے ہیں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کبھی کریں گے نہیں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے ناانصافی لازم آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح ناانصافی سے بھی پاک ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ تو قدرت کے تحت تو یہ بات آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کبھی کریں گے نہیں۔ تقدیر باری تعالیٰ، اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا۔ اب اس آخری والی عبارت کو دیکھیں کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا۔ اس سے یہ شبہ اور یہ وہم بھی دور ہو گیا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں چوری کرنا لکھی تھی تو وہ ہم مجبور تھے چوری کرنے پر، ہم نے چوری کر دی، کیونکہ اللہ میں نے تو پہلے ہی لکھ رکھا تھا کہ ہم چوری کریں گے یا ہم کوئی بھی گناہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تقدیر وہ علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے، اور علم الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر اچھی بری چیز کو شامل ہے، ہر اچھی بری چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے، ہر اچھی بری چیز کو جانتا ہے۔ تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں اس بندے کو چوری بھی کرنے کا اور اچھے کام کرنے کا بھی اختیار دوں گا، اور یہ چوری اختیار کرے گا اور اس کے بعد پھر چوری کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ یہ چوری کرے گا۔ امر الہی کا نام تقدیر نہیں ہے۔ امر الہی کا نام اگر ہوتا تو پھر ضروری ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ چوری کرے گا، تو اب چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے وہ چوری ہی کرے گا۔ اگر تقدیر امر الہی کا نام ہوتا تب اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اعتراض آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو بندے مجبور ہیں، جو اللہ نے لکھ دیا وہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر علم الہی کو بتایا ہے، یعنی تقدیر جو ہے وہ علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔
یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ امر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ہمیشہ اچھی ہی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو کسی کا امتحان لینا ہو تو آپ اس سے صحیح سوال بھی پوچھتے ہیں اور کچھ چیزیں توڑ مروڑ کر کے غلط کر کے ہی پوچھتے ہیں، تاکہ سامنے والے کی عقل و فہم کو جانا جائے۔ تو آپ کے اس توڑ مروڑ کر پوچھنے کی وجہ سے کیا آپ کے علم میں یا آپ کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ امتحان کے لیے ایسا کرنا درست ہے، بلکہ مندوب ہے، تاکہ سامنے والے کا صحیح سے امتحان ہو سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی برائی کو بھی پیدا کیا اور اچھائی کو بھی پیدا کیا، اور دونوں کو بندوں کے سپرد کر دیا، دونوں کو بندوں کے اختیار میں دے دیا کہ تمہیں ان دونوں میں سے جو بھی چوز کرنا ہے اس کو چوز کرو، اور جس پر بھی عمل کرنا ہے یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم اچھائی کرو گے تو میں اس اچھائی پر تمہیں اجر و ثواب دوں گا، اور اگر تم برائی کو چوز کر کے برائی کرو گے تو میں اس برائی پر تم کو سزا دوں گا۔ تو اب جس بندے نے ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی چیز اپنے اختیار سے چن لی اور پھر اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ بات پہلے سے پتہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھوا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم کو بطور حکم کہی ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے سے ملو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے ہی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ ہم چوری کریں گے تو گویا ہم مجبور ہو گئے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، کیونکہ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر اچھی چیز پر ہوتا ہے، اور چوری کرنا شریعت کو اگر کنارے رکھ کر بھی دیکھا جائے تو چوری کرنا وہ معاشرے کے اندر بری بات ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے، تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا علم دوسرے کو کسی کام پر مجبور نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے تجربے سے اپنے کسی پیشنٹ کے بارے میں یہ جان لیا کہ اس کو کینسر ہے مثال کے طور پر، یا اس کو گردے کی کوئی بیماری ہے، تو اس نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا، اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بندہ 1 مہینے کے بعد مر جائے گا، اور اس نے یہ بات اپنے پاس ڈائری میں لکھ لی کہ یہ اس کی زندگی بس 1 مہینے کی بچی ڈیٹا، جیسا کہ ڈاکٹر لوگ کہہ بھی دیتے ہیں آخری ٹائم پر کہ آپ ان کو گھر لے جائیے، جتنا ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں رہیے، کیونکہ ان کا آخری ٹائم ہے، تو وہ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر کے اس کہہ دینے نے یا ڈاکٹر کے اس بات کو جان لینے نے کہ یہ بندہ 1 مہینے کے بعد مر جائے گا، اس بندے کو 1 مہینے کے بعد مار دیں؟ ایسا بالکل نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ پتہ چلا کہ کسی کا علم وہ سامنے والے کو مجبور نہیں کرتا ہے، آدمی اپنے کام کرنے میں با اختیار ہے، جو بھی وہ کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، کسی کا علم اس کو مجبور نہیں کرتا کہ تم یہ کرو یا یہ نہ کرو۔